اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا بابرکت دن اور 8 مارچ، اور آپ تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی تو ہفتے کا دن اور 9 تاریخ ہو چکی ہوگی۔ آج پاکستان میں چوری کے مینڈیٹ والے ووٹوں سے صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ یہ انتخاب چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ہوگا، اور یہ صبح 9 بجے پولنگ شروع ہوگی اور 4 بجے تک ہے، اور اس کے بعد پھر گنتی ہوگی اور چیف الیکشن کمشنر قومی اسمبلی سے نتائج کا اعلان کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے آج وفد ملا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ڈی ایم کا، اور مولانا نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دل تو کرتا ہے کہ میں محمود خان اچکزئی کو ووٹ دوں، لیکن پارٹی نے چونکہ فیصلہ کیا کہ کسی کو ووٹ نہیں دینا، اس لیے ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی زرداری کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جس زرداری کے ساتھ، جس پی ڈی ایم کے ساتھ، جس نواز شریف شہباز کے ساتھ پچھلے 5 سال مولانا چلتے رہے، اور جس پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے، پی ڈی ایم کا سربراہ یعنی اتنا نالاں ہے، اس قدر نائلوں کا یہ ٹولہ ہے دوسری طرف ان کے بقول، اور اس طرح سے کرپٹ انداز سے یہ خود تو اقتدار میں آ گئے۔ مولانا کا گلہ یہ ہے کہ میں اقتدار سے باہر ہوں، اتنی کم مجھے سیٹیں دی گئی ہیں، اگرچہ انہوں نے چوری کی سیٹوں میں سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ انہیں مولانا صاحب کو کافی سارا اس میں سے پورشن ایک دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا نے کہا کہ الیکشن میں، صدارتی الیکشن میں ووٹ زرداری کو نہیں دیں گے۔ جبکہ دوسری طرف چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے وزارت اعلیٰ پنجاب اور وزارت عظمیٰ پاکستان، وہ چوری کے ووٹوں والا الیکشن وہ بھی متنازع تھا، لیکن یہ اس سے دگنا متنازع الیکشن ہے جو صدارتی الیکشن ہے۔ اس صدارتی الیکشن کے حوالے سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اگرچہ پی ٹی آئی سے چھین کر الیکشن کمیشن، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جو جس کی داغ ویل رکھی تھی، بنیاد رکھی تھی بلہ چھیننے کی اور انتخاب کو گڑبڑ کرنے کی، اور پی ٹی آئی سے سارا کچھ سیاسی طور پہ چھینے جانے کی ابتدا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رکھی تھی، وہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے ہمیشہ پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ڈی ایم کے حق میں فیصلے دیے، اور پی ڈی ایم .2 جو ہے اس وقت آ رہی ہے، پی ڈی ایم O2 جسے کہا جاتا ہے، وہ اب اقتدار میں آئی ہے۔ تو وہ جو صدارتی الیکشن ہے، جو دوسرے امیدوار صدارتی الیکشن کے جناب محمود خان اچکزئی، جو پختونخوا میپ جو بلوچستان کی ایک بڑی با اثر جماعت ہے، اپوزیشن نے انہیں اپنا امیدوار مقرر کیا ہے، اور اپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ سب سے بڑی جماعت جو ہے اس وقت ہاؤس میں پی ٹی آئی، جسے برسر اقتدار ہونا چاہیے تھا، لیکن سازشوں کے ذریعے سے اسے اقتدار سے دور رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے اچکزئی صاحب کو اپنا امیدوار رکھا تھا۔ اچکزئی صاحب نے آج الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پشاور ہائی کورٹ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر دیتا، اس وقت تک صدارتی الیکشن نہ کروایا جائے اور صدارتی الیکشن کو روکا جائے، کیونکہ مخصوص نشستوں کی حد تک ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اسٹے جاری کر رکھا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسپیکر اسمبلی ہائی کورٹ سے ٹکر لے چکے ہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے، ہائی کورٹ نے حکم امتناع کی پرواہ کیے بغیر قومی اسمبلی میں آج مخصوص نشستوں پہ جو لوگ، جن کو چوری کا مال بانٹا گیا ہے، ڈکیتی کا مال جن کو بانٹا گیا ہے، انہوں نے نہ شرم کی نہ حیا کی، اور انہوں نے حلف لے لیا، اور اس حلف کے حوالے سے اب یہ ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا، ایک نئی کیفیت اور نئی بحث اور نیا ایک قانونی موشگافی پیدا ہو گئی ہے کہ اب اس سلسلے میں پی ٹی آئی کیا کرے گی اور پشاور ہائی کورٹ کیا کرے گا کہ ان کے حکم امتناع کو درخور اعتنا نہیں جانا اسپیکر اسمبلی نے، پی ڈی ایم نے اصل میں، اور پی ڈی ایم نے صدارتی انتخاب میں زرداری کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے، وہ سب سے بھاری کرنے کے لیے یہ ڈکیتی ماری جا رہی ہے، اور اس ڈکیتی کا اثر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں، جب ظاہر ہے یقیناً پی ٹی آئی کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن بھی ڈالے گی ہائی کورٹ میں، اور اس پہ کیا ہونا ہے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ناظرین،
جو اس وقت اسمبلی میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے، جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو انہوں نے پی ڈی ایم کے ممبران کو منتخب کرنا ہوتا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے، یعنی فارم 45 اور فارم 47 جو ہے اس وقت نہ صرف زیر بحث ہے، بلکہ فارم 45 والے جو ہیں وہ ان کو بطور تانا یہ لفظ انہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، بہت خوش آئند بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے عوام الناس کے لیے، اور ہمارا جو ایک پیارا صوبہ خیبر پختونخوا، جو جتنا عرصہ افغانستان میں جنگ رہی، اس افغان جنگ کا سب سے زیادہ جو متاثر صوبہ تھا وہ خیبر پختونخوا تھا، 2-3 حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ اس میں دہشت گردی سب سے زیادہ تھی، کیونکہ ملحق صوبہ سرحدیں ملی ہوئی ہیں اور آنا جانا بالکل بلا روک ٹوک ہوتا ہے ساری پابندیوں کے باوجود۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو افغان مہاجرین تھی وہ بھی اسی صوبے میں تھے، تو اس کی وجہ سے معیشت پہ بھی بہت برے اثرات، معاشرت پہ برے اثرات، اور امن و امان تو خاص طور پہ تباہ ہو کے رہ گیا تھا۔ تو اب جب پھر الحمدللہ عمران خان صاحب کی کپتان کی ٹیم جب سے آئی ہے، آج علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ جو ریاست مدینہ کی طرف جو اعلان ہے اور جو یہ قدم ہے، مثبت قدم، یہ اس کو آپ دیکھیں گے اور یقیناً ہر پاکستانی اس کو سرائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یکم رمضان المبارک سے پورے صوبے میں ہر ایک خاندان اپنے علاج معالجے کے لیے 10 لاکھ روپے تک صحت کارڈ کے ذریعے سے وہ خرچ کر سکے گا۔ یکم رمضان سے یعنی 2 دن کی بات ہے، صحت کارڈ الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی اضافی شرط کے بغیر، جس طرح سے پنجاب میں بہت ساری شرطوں کے ساتھ کوئی اس صحت کارڈ کی پتہ نہیں کیا شکل بنا دی جائے گی، وہ یہاں کہا تو گیا ہے لیکن ہوتا کیا دیکھیں۔ یہاں تو 10 کلو آٹے کے تھیلے پہ بھی نواز شریف کی تصویر لگا کے تو دیا جا رہا ہے، جیسے ان کے ابا جی مرحوم کی کوئی کھیت کی گندم ہے یا ان کے پیسوں سے دیا جا رہا ہے۔ بہرحال بغیر کوئی شناختی تصویر لگائے عمران خان کی تو یہ جو صحت کارڈ ہے نہ صرف بحال ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ ہم صوبے کو کرپشن فری بنائیں گے، اور انہوں نے اپنے کارکنان سے یہ کہا ہے کہ جو کوئی شخص ان سے کسی بھی معاملے میں رشوت مانگے اس کی اطلاع کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بہت سارے مسائل ہیں اس میں سے سب سے بڑا ایک جو مسئلہ ہے وہ دفتروں میں رشوت خوری ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، وہ محکمہ داخلہ ہو، وہ پٹوار خانہ ہو، وہ تھانہ ہو، وہ کچہری کے معاملات ہوں، وہ کہیں اور جہاں پہ کلرکی نظام اور افسرشاہی کا نظام ہے، کلرک سے لے کر اوپر تک وہ لوگ جو پیسے لیتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ اوپر تک حصہ جاتا ہے، ساڈا تو بہت تھوڑا بچے گا۔ تو اس لیے اب وہاں ریاست مدینہ کا ماڈل بنانے کے لیے جو مثبت اقدامات ہو رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کی یہ اس کی میں سمجھتا ہوں اس کا مقدر ہے، کپتان نے اس کو منتخب کیا ہے، اس کام کے لیے چنا ہے، تو یہ چناؤ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور صوبے میں کرپشن فری، وہ آپ کو پتہ نہیں کہ رشوت کے حوالے سے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو وہ انہوں نے کم از کم اپنے صوبے کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بہت بڑی برائی سے، ایک بہت بڑے گناہ سے، اور دوزخ سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رشوت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ اگر 50% بھی قابو پا لیا جاتا ہے تو لوگوں کے لیے بہت بڑی آسانی کی بات ہوگی۔ ناظرین، علی امین گنڈاپور نے کارکنان سے کہا کہ اتوار کو مینڈیٹ چوری کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حکم پہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ سب سے بڑا احتجاج جو ہوگا وہ پشاور میں ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، ریلی بھی ہوگی اور احتجاج کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کہا یہ گیا ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا۔ ادارے ہمارے ہیں، پاکستان ہمارا ہے، سڑکیں ہماری ہیں، گاڑیاں ہماری ہیں، دفاتر ہمارے ہیں، کسی نے کسی جگہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی ہدایت کے طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے جلوس میں، ریلی میں، جلسے میں کوئی جاگر پہنے، کوئی ایسے لباس میں، ایسی شکل کا بندہ کہ جس سے آپ کو کوئی خطرہ ہو یا ایسی کوئی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی فوراً ویڈیو بنائیں، نشاندہی کریں، اس کو پکڑیں اور پولیس کے حوالے کریں یا پولیس کو اطلاع دیں اور اس کو پولیس کے ذریعے سے پکڑوائیں، تاکہ پھر کوئی موقع کسی کو پی ٹی آئی کے خلاف سازش کرنے کا نہ ملے۔ ناظرین، محسن نقوی آپ کو پتہ ہے نا، یہ پی ڈی ایم والوں کا خاص بغل بچہ ہے،
اور یہ نون لیگ کے لیے اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا پیپلز پارٹی کے لیے کرتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے کہا تھا یہ اپنا بچہ ہے، لیکن اس نے اپنے بچہ زرداری کے علاوہ اس نے شہباز کا بھی، مریم کا بھی، اور نواز شریف کا بھی، اور رانا ثناء اللہ کا، خواجہ آصف کا، ان سب کا بچہ ہونے کا اس نے ثبوت دیا کہ پنجاب میں جس طرح سے پی ٹی آئی پہ اس نے مظالم روا رکھے اور ناجائز طور پہ، غیر قانونی طور پہ، سپریم کورٹ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر اس نے الیکشن نہیں کروائے، اور پنجاب میں غیر قانونی طور پہ ایک طویل عرصے تک یہ بیٹھا رہا۔ اب اسے انعام کے طور پہ پہلے کرکٹ بورڈ کی چیئرمینی دی گئی، اور اس کے بعد اب یہ چل رہا ہے کہ اسے شاید سینیٹر بھی بنایا جائے گا۔ اور محسن نقوی جو ٹی وی چینلز کا مالک ہے اور موج میلہ کرنے کے لیے آیا تھا چند دنوں کے لیے، وہ اس نے پکے ڈیرے جما لیے ہیں، اور اب وہ مشیر داخلہ بھی بننے جا رہا ہے۔ یعنی رانا ثناء اللہ جیسے بدماش کی جو منسٹری تھی کہ اس نے ماڈل ٹاؤن برپا کیا، اور اس کے بعد پھر جو 9 مئی جس انداز سے برپا ہوا، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے نا کون تھا، اس میں بھی رانا ثناء اللہ تھا۔ اور پھر رانا ثناء اللہ کے بعد یہ چھوٹا رانا ثناء اللہ جو ہے یہ محسن نقوی ہے، جس نے مظالم کی انتہا کی۔ اب پھر پنجاب کے بعد پورا پاکستان اس کے حوالے کیا جانا ہے۔ اللہ ہی خیر کرے کہ یہ اس کے ذریعے سے کیا کچھ کروایا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ اڈیالہ جیل کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ خبر یہ دی گئی کہ 3 افغانی جو اسلحہ، گولہ بارود، راکٹ، فلاں 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 ان ساری چیزوں سے مسلح تھے، اور ان کے پاس یہ سارا اسلحہ بھی تھا، اور وہ اڈیالہ جیل کو اس پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور انہیں پکڑ لیا گیا۔ انہیں وہ کالے کپڑے ان کے چہرے پہ چڑھے ہوئے انہیں چلتے ہوئے پولیس کے ساتھ ساتھ دکھایا بھی گیا، اور یہ قوم کو یہ بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں بھی جب ہماری مائیں بہنیں بلوچستان سے آئی ہوئی، اس وقت بیٹھی ہوئی تھی نیشنل پریس کلب کے سامنے، 51 دن تک غالباً انہوں نے احتجاج کیا تھا، وہ سردیوں میں اور دسمبر کی بارش میں اور دسمبر کی راتوں میں وہ بیچاری وہاں بیٹھی رہی۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ یہاں تشریف لائیں تو راستے پہ موٹر وے سے جو ہی اتری تو ان کا استقبال دسمبر کی سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی والی جو کینن گن تھی اس کے ذریعے سے الحمدللہ ہماری ریاست نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اور پھر ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا کہ انہیں کوئی جو رضائی طلائی کمبل دینے کے لیے جاتا تھا اسے بھی پکڑ لیا جاتا تھا یا بھگا دیا جاتا تھا۔ تو وہ پھر ان کا چونکہ دھرنا طویل ہو گیا تھا، اسے جان چھڑانے کے لیے ایک خبر آئی وفاق کی طرف سے، ایجنسیوں کی طرف سے، کہ ایک پردہ دار خاتون جو برقع پوش ہے وہ اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں اور کسی تعلیمی ادارے میں وہ حملہ آور ہونا چاہتی ہے۔ پھر یونیورسٹیوں میں چھٹی کروا دی گئی، اور رات کو چھٹی کروائی، اور پھر صبح ان کو اٹھا کے ٹرکوں میں ڈال کے بلوچستان بھیج دیا گیا، اور نہ وہ خاتون سامنے آئی، نہ کوئی حملہ ہوا، اور اس کے بعد نہ کوئی ایسی رپورٹ آئی۔ ناظرین، اسی انداز سے یہ جو 3 دہشت گردوں والا کہتے ہیں کہ گروہ پکڑا گیا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، باخبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو سوجھ بوجھ والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف ایک سازش ہے، اور سازش سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کو وہاں سے نکال کے تو کسی دوسری جگہ، چاہے وہ بنی گالا بھیجا جائے یا کسی اور سیف ہاؤس میں بھیجا جائے، ان کو ایسی جگہ بھیجا جائے تاکہ اگر جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ جن مقدمات میں ان کو سزائیں دی گئی ہیں، باقی مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور ایک صرف جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے اس میں ضمانت ہونی ہے، اور 2-3 معاملات جن میں سزا دی گئی ہے۔ سزائیں چونکہ ختم ہونے والے جھوٹے کیس ہیں اور بالکل بے بنیاد کیس ہیں، اور ٹرائل بوگس انداز سے کیا گیا، اس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہونا 100% طے ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر ضمانت ہوتی ہے تو وہ تو پورا پاکستان امڑ آئے گا اڈیالہ روڈ پہ، اور پنڈی بھر جائے گی، چوک ہو جائیں گی اس کی سڑکیں۔ تو اس لیے اس چیز سے بچانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کو جیل کی بجائے ان کے اپنے گھر میں، جس طرح سے آپ کے علم ہے کہ ان کی مسز کو جس طرح سے بنی گالا ان کی مرضی کے خلاف وہاں لے کے گئے تھے، اور انہوں نے پھر بشرا بی بی صاحبہ نے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ جس گھر میں یا جس بلڈنگ میں آپ اس قیدی کو لے کے جا رہے ہیں کہ پہلے آپ نے اس بلڈنگ کے مالک سے کوئی اجازت لی ہے، بے شک بھلے ان کے وہ خاوند ہوں،
لیکن جب تک اس سے اجازت نہیں لیں گے تو آپ اس کو جیل یا سب جیل ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یہ بڑا غیر قانونی کام ہے. اگر وہ سرکاری بلڈنگ ہو اس کو تو کر سکتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ ملکیت ہے، جب تک کسی مالک کی اجازت آپ نہیں لیں گے تو اس کو آپ سب جیل قرار نہیں دے سکتے. سب جیل قرار دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سرکار اپنی تحویل میں اس بلڈنگ کو لے لیتی ہے. تو یہ بڑا غیر قانونی کام تھا. تو یہ جو 3 حملہ آوروں والی بات ہے، یہ ایک سازش لوگ کہتے ہیں کہ لگتی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں اس سازش کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. ناظرین، جب تک یہ آپ تک ویڈیو پہنچے گی تو الیکشن کا دن ہو چکا ہوگا، اور ہم پھر دیکھیں گے کہ ایک متنازع ترین صدارتی الیکشن پاکستان کا ہو جائے گا، اور اس میں ممکنہ طور پہ کوشش کی جائے گی کہ زرداری صاحب کو صدر بنا کے بٹھا دیا جائے، اور پھر اگلے 5 سال تک وہ تانے سنتے رہیں گے کہ وہ چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ صدر پاکستان منتخب ہوئے. ناظرین، فلسطینیوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض کے لیے اور اسد طور کے لیے اور باقی جو صحافی جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور لائک بھی کیجئے، اور ہماری رہنمائی کے لیے کمنٹس کے ذریعے سے آپ مزید کیا سننا چاہتے ہیں ہماری رہنمائی ضرور کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد.